السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صدق اللہ و صدق رسول الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ایک بہت ہی اہم ٹاپک کو آپ سے ڈسکس کرنے کی غرض سے یہ ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہے، ساتھ ہی بڑے ہی مسرت کے ساتھ ایک اعلان بھی کرنے کی غرض سے اس ویڈیو کو آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور اس کا خاص تعلق ہمارے پاکستان کے بھائیوں سے ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت میں اگر غور و فکر کیا جائے تو آج جو ایک سب سے بڑی کمی مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ خاص طور پر ہم اہل سنت و جماعت جن کا تعلق بریلوی مکتب فکر سے ہے، ہم کہیں نہ کہیں علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میں ہندوستان کے ایک ضلع سلطانپور سے ایک خانقاہ حمیدیہ نیازیہ نظامیہ چشتیہ قادریہ کا سجادہ نشین ڈاکٹر سید محمد وحید عالم بات کر رہا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں علم کی کمی، یعنی یقیناً عقائد میں اور محبت میں تو ہم آگے ہیں، لیکن علم میں کہیں نہ کہیں پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ جبکہ دوسرے مکتب فکر کے لوگ، میرا تعلق، کیونکہ میرا انداز ایسا ہے کہ میں کسی فرقہ وارانہ گفتگو سے پرہیز کرتا ہوں، اور یہاں بھی کوئی ایسا مقصد نہیں ہے، لیکن صرف بات کرنے کی غرض سے کہ دیگر جو مکاتب فکر کے لوگ ہیں وہ علم پہ توجہ دے رہے ہیں۔ اگر ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے ان کے عقائد و نظریات کے بارے میں بات کیا جائے تو یقیناً وہ اپنے عقائد و نظریات کو قرآن و سنت سے یا اپنی کتابوں سے کم از کم ثابت کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے بچے بھی اس بات کے جانکار ہوتے ہیں۔ لیکن ہم سنیوں میں کیا ہے کہ صرف میلاد منا لینا اور صرف 11ویں کر لینا، ہم اسے ہی محبت سمجھتے ہیں اور علم سے کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی فکر کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے پاکستان کے کچھ احباب، جس میں خاص طور پر حافظ امیر حمزہ صاحب، محمد عمر رفیق صاحب، حافظ محمد آفتاب صاحب اور حافظ زین الحسن صاحب، ان صاحبان نے ایک فکر ان کے ذہن میں جنم لیتی ہے اور اس کو انجام دینے کے لیے یہ ایک عظیم الشان کام انجام دینے جا رہے ہیں، جس کی خبر مجھے ملی۔ وہ یہ کہ پاکستان کے گوجرانوالہ ضلع کے ایک قصبہ قلعہ دیدار مصطفیٰ سے ان کا تعلق ہے، تو وہاں پر یہ کچھ روزہ پروگرام ایک کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا شیڈیول کچھ ایسا ہے کہ خاص طور پر حافظ امیر حمزہ صاحب نے 111 سوالات کی ترتیب دیا ہے۔ 111 یہ وہ سوالات ہیں، اور اس کا ایک مقابلہ اس انداز میں کہ یقیناً جو مدرسے کے طلباء ہیں ان کو تو دین کی جانکاری ہو جاتی ہے، مگر انہوں نے یہ خاص کام کیا ان بچوں پر جو ناظرہ کے بچے ہیں، یعنی جو عصری تعلیم پڑھنے والے بچے ہیں، ہائی اسکول انٹر یا اس طرح کی جو تعلیم پڑھنے والے بچے ہیں، اور ساتھ میں صرف ناظرہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، ان پر انہوں نے فکر کیا کہ بچے تو بچے آج بڑے بھی علم سے دور ہیں، تو انہوں نے ایک 111 سوالات کا مجموعہ تیار کیا۔ اب یہ اسے بچوں کو یاد کرا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا مقابلے کی صورت میں ایک پروگرام کئی دنوں کا رکھیں گے، جس میں بچے آپس میں مقابلہ
کریں گے اور ان سوالوں کو سیکھیں گے۔ اس کا مقصد یقیناً اللہ و رسول کی رضا کے ساتھ یہ ہے کہ جو اہل سنت و جماعت کے بچے ہیں وہ اپنے عقائد و نظریات کو قرآن و سنت کی روشنی میں جانیں۔ میں نے ان سوالوں کا جائزہ بھی لیا اور بڑے ہی اس میں اچھے سوالات ہیں۔ اب میں پورے 111 تو آپ کو نہیں سنا سکتا، لیکن چند ایک بتاتا ہوں کہ جیسے ایمان کسے کہتے ہیں، میزان سے کیا مراد ہے، شرک کیسا جرم ہے، اسی طرح نبی کسے کہتے ہیں، نماز کے فرائض اور دیگر نماز کے معاملات، آسمانی کتب کے معاملات، پھر خلفائے راشدین کے معاملات، امام مہدی کے تعلق سے بھی چند سوالات، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو جنگوں کا معاملہ ہے، یعنی جو جنگیں اسلام میں ہوئی ہیں اس کے بھی کچھ سوالات ہیں۔ یعنی اگر اس کو ایک جملے میں سمیٹنا ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ عقائد و نظریات کے تعلق سے، طہارت کے تعلق سے اور دین کے مختلف شعبوں کے تعلق سے آسان فہم اور ایسی اردو جو بچوں کے سمجھ میں آئے بڑے ہی آسان زبان میں، انہوں نے 111 سوالوں کی ترتیب دی ہے۔ مقابلہ کرانے کا مقصد کسی کو زبر یا زیر کرنا نہیں، بلکہ ظاہر سی بات ہے یہی ہے کہ جب بچے ان سوالوں کو یاد کریں گے، پھر ایک دوسرے جب مقابلہ کی صورت میں عوام میں یہ بات آئے گی تو عوام بھی اس سے ایجوکیٹ ہوگی اور بیدار ہوگی۔ تو اب چاہیے تو یہ کہ جو بھی وہاں کے آس پاس کے لوگ ہیں وہ اس میں کثیر تعداد میں شرکت کریں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ان کے حوصلوں کو مزید مضبوط فرمائیں۔ اور میرا خود کا بھی انشاءاللہ الرحمن میں نے اپنی بھی یہ نیت بنائی ہوئی ہے کہ ویسے تو میں ایک چھوٹا سا دین کا کام انجام دے رہا ہوں کہ آپ کی خانقاہ پر میں ایک یہاں بچیوں کا ایک چھوٹا سا مدرسہ چلاتا ہوں، جس کا تعلق اسلام کی بچیوں کو، شہزادیوں کو علم دین کی تعلیم دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں بھی میرے ہے اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ الرحمن میں اس یعنی ناظرے کے بچوں پر بھی اس طرح کے کام کو انجام دینے کی کوشش کروں گا، اور میرے بھی نیت میں یہ بات آئی کہ یہ ایک اچھا کام ہے تو انشاءاللہ الرحمن میں اسے اپنے علاقے میں عمل میں لانے کی کوشش کروں گا۔ تو آخر میں قابل مبارکباد ہے یہ حضرات جن کا میں نے نام لیا، خاص طور پر حافظ امیر حمزہ صاحب میرے ایک دوست ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کو خوب دین کی خدمت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اپنے حبیب کریم کے صدق و طفیل زیادہ سے زیادہ ان سے دین کا کام لیں۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ الرحمن میں ان کے لیے مزید دعا بھی کروں گا، آپ بھی میرے لیے بھی دعا کریں اور ان کے لیے بھی دعا کریں۔ مولا تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔